ہمارے محبوب قائد محمد علی جناح جو بابا قوم اور قائد اعظم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اس وقت انگریز حکمرانوں اور ہندو اکثریت کے غلبے کے باوجود جب مسلمان سیاسی اور مالی طور پر کمزور اور قسم پرسی کا شکار تھے، جو مذہبی اور طبقاتی تقسیم کا شکار تھے، ان سب کو ایک مرکز پر لا کر قیام پاکستان جیسے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا، جنہوں نے ہمیشہ صداقت، دیانت، ایمانداری کو اپنا ہم نشین بنایا، جنہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح کو ہر ایک چیز پہ مقدم جانا، جنہوں نے قوم کی آزادی اور حقیقی معنوں میں آزادی اور مسلم تشخص کی بیداری کے لیے اپنی صحت کو بھی بالائے طاق رکھا، جنہوں نے نہ صرف کام اور بس کام اور محنت کا درس دیا بلکہ عملی طور پر بھی کر دکھایا۔ اس ویڈیو میں ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں کچھ سرسری سا جائزہ لیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد کی عمر 6 سال کی ہوئی تو انہیں گھر پر گجراتی کی تعلیم دینے کے لیے استاد کا بندوبست کیا گیا، کیونکہ انگریزی اسکول گھر سے دور تھا۔ کچھ عرصہ بعد انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا گیا۔ اسکول کے ریکارڈ کے مطابق یہ تاریخ 4 جولائی 1887 ہے۔ رجسٹر میں ان کا پورا نام محمد علی جناح جائے بداشت کراچی لکھا ہے۔ 1892 میں کے آغاز میں کراچی قائد سے یورپ روانہ ہوئے۔ 1893 میں قائد نے قانون کی تعلیم دینے والے ادارے لنگزن میں داخلہ لیا۔ قیام پاکستان سے چند ماہ پہلے قائد نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سپاس نامے کے جواب میں وضاحت کی تھی کہ میں نے قانون کی تعلیم کے لیے کسی دوسرے ادارے کے بجائے لندن کی درسگاہ لنگزن میں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے عظیم قانون دانوں کی فہرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل تھا۔ اس واقعے سے قائد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ قائد کو سیاستدانی نہرو کی طرح والدین سے ترقی کی صورت میں نہیں ملی تھی کہ وہ چل کر لیڈری اور بڑائی اور شہرت کے سنگھاسن پر بیٹھ گئے ہوں۔ قائد نے مسلسل محنت کی اور سیاست کو سیکھا اور سمجھا، البتہ انہیں سیاسیات میں اپنی قانون دانی سے بہت مدد ملی۔ انہوں نے اسمبلی میں جا کر بہت فائدہ اٹھایا۔ سیاست تو دراصل ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے داؤ پیچ اور ہر ٹیکنیک سے بخوبی واقف تھے۔ قائد اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہے، سوائے ایک بار جب وہ نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ صوبہ سندھ کو بمبئی سے الگ کروایا۔ سندھ بمبئی سے الگ کیا گیا تو یہ قائد کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سرحد کو اصلاحات ملی تو یہ بھی قائد کی محنت کا پھل تھا، اور پھر بلوچستان میں اصلاحات کے نفاذ کا وعدہ قائد اور مسلم لیگ کی کوششوں سے ہوا۔ جھوٹے پراپیگنڈے اور سستی شہرت سے جناح کو بہت سخت نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قائد یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حقیقت کو دبا دیا چھپا دیا جائے یا سچی باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے۔ ایک ہندو پریس رپورٹر نے ایک بار ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ قائد نے جواب دیا، میرے عزیز نوجوان، پریس کا کام نہایت ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ ایک امانت ہے جو تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اگر پریس والے اپنے پیشہ کا صحیح استعمال کریں تو وہ ملک اور قوم کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ تمہیں ہر کسی سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف رہ کر اپنا فرض انجام دینا چاہیے۔ مجھے جھوٹے پروپیگنڈے سے سخت نفرت ہے۔ تم میرے متعلق اور مسلم لیگ کے متعلق جو دیکھو وہی لکھو، اور یہی تمہارا اصول ہونا چاہیے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کس اقدام کا رد عمل کیا ہوگا اور کتنا گہرا اور دلپا ہوگا۔ محمد علی جناح کی دوربینی مسلمہ تھی۔ وہ ہر بات کا تخمینہ ایسے درست پیرائے میں کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ شملہ کانفرنس کے ٹوٹنے کے 2 ہی روز بعد انہوں نے مسلمانوں سے کہا، خبردار ہو جائیں کیونکہ الیکشن اچانک تم پر ٹھوس دیے جائیں گے اور تمہیں آج ہی سے ان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس بیان کے ایک ہی ماہ کے اندر برطانوی حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا، جس سے کانگریسی حلقے بھننا گئے اور ان کی عقل چکر میں پڑ گئی۔ سر جگدیش پرساد اور مسٹر جیکر اور لیڈروں نے تو ایک مشترکہ بیان میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان پر حکومت لارڈ ویول کرتے ہیں یا مسٹر جناح۔ آخر انہیں الیکشن کا پیشگی پتہ کیسے چل گیا، حالانکہ یہ محض قائد کی فہم و دانش تھی کہ انہوں نے اندازہ کیا کہ اب عوام کے پاس جانے کے سوا حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ قائد کو مرعوب کرنے اور اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کوششیں نہیں کی گئیں، کون سا جتن تھا جو ہندوؤں نے نہ کیا ہو۔
جھوٹ کے تہمات، غلط بیانوں کے پلندے اور بے بنیاد الزامات۔ مخالفین کی طرف سے آج اگر غدار اعظم کہا گیا تو کل اسی غدار اعظم کو ہندوستان کا پہلے وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی، پھر اسی ہونے والے وزیر اعظم کو دشمن نمبر 1 قرار دے کر کورٹ مارشل کی دھمکی بھی دی گئی۔ ہندوستان کے غریبوں کا خون چوس کر برلا سیٹھ کا کمایا ہوا دھن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بے انداز خرچہ کیا گیا۔ قائد کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق الف لیلہ کے افسانے تراشے گئے، لیکن یہ سب مل کر بھی ہمارے عظیم قائد کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ انہیں اپنی سچائی، نسب العین کی درستی اور اپنی قوم کی وفاداری پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ انہیں اس وقت بھی محروب نہیں کیا جا سکتا جب وہ تنہا تھے، بعد میں تو وہ پوری قوم کے لیڈر تھے۔ جناح ایک پرعمل سیاستدان اور ایک دیدہ دلیر، باہمت، تجربہ کار اور مستقل مزاج جرنیل تھے۔ جناب خورشید لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح ایسے لوگ تاریخ نے کم ہی پیدا کیے۔ ایک عیسائی لیڈر نے مسٹر جناح کو لینن اور کمال اتا ترک کی صف میں شمار کیا، حالانکہ مسٹر جناح کا کام لینن اور اتا ترک دونوں سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھا۔ لینن کا مقابلہ اپنی حکومت سے تھا، روس پر روسیوں کی حکومت تھی اور لینن نے روسی حکام اور فوجی افسروں کے جذبات کا کافی فائدہ اٹھایا۔ مصطفیٰ کمال خود ایک جرنیل تھا اور فوج کی اکثریت اس کی حامی تھی۔ لینن اور کمال نے اس وقت زور پکڑا جب گزشتہ جنگ عظیم میں روس اور ترکی کی حکومتیں شکست کھا چکی تھیں، عوام میں ان حکومتوں کا وقار ختم ہو چکا تھا اور روس اور ترکی کی حکومتوں کی بد انتظامی اور عاقبت ناندیش طریقہ کار سے عوام سخت بدظن ہو چکے تھے، اور اس پر طرح یہ کہ روسی ایک قوم تھے اور ترک بھی ایک قوم، اور دنیا ان کی قومیت کو تسلیم کرتی تھی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ماحول ان دونوں لیڈروں کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ انہیں نہ صرف ایک بیرونی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑا بلکہ 20 کروڑ ہندوؤں کا بھی۔ یہ تعداد اور سرمایہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہت بہتر پوزیشن میں تھے۔ قائد نے بھیڑوں کے ایک گروہ کو قوم بنایا۔ انہوں نے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے کرۂ ارض پر ایک جگہ پیدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو نئی زندگی بخشی، اور یہ بات عیاں ہے کہ یہ کام کمال اور لینن کے کام سے بہت مشکل تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم کی باتیں اور ان کی یادیں ہر پاکستانی کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں۔ معروف قانون دان سر عبد القادر لکھتے ہیں، 1943 میں مجھے کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا۔ قائد اعظم بھی ان دنوں وہاں مقیم تھے۔ ایک دن میں قائد اعظم والی میز پر تھا، وہاں کچھ ذکر ان ملاقاتوں کا آ گیا جو اس سے پہلے قائد اعظم اور لارڈ وائسرائے ہند سے ہوتی رہی تھیں۔ قائد کو نے بتایا کہ ایک دن وائسرائے ان سے کہا کہ اگر وہ ضد چھوڑ دیں کہ پاکستان ضرور بننا چاہیے اور مسلمان علیحدہ قوم تسلیم کیے جائیں تو وہ فریق ثانی کانگریس کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بہت سی سیاسی مراد دے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس کا جواب میں آئندہ ملاقات میں دوں گا۔ چند روز بعد ان کی دوسری ملاقات کا دن آیا تو قائد اعظم کوئی چیز اپنی جیب میں ڈال کر وائسرائے کے ہاں گئے۔ وہ چیز تھی پاکستان کا ایک نقشہ، جس میں وہ صوبہ جات جن میں مسلمانوں کی آبادی کثرت سے تھی سبز رنگ کے دکھائے گئے تھے۔ یہ نقشہ 11 سال کی ایک لڑکی نے ریشمی رومال پر سوزن کاری سے کاڑا تھا۔ قائد اعظم نے وائسرائے کو بتایا کہ یہ لڑکی روہیل کھنڈ میں ایک پرانی وضع کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئی۔ گھر میں پردہ کی سخت پابندی ہے، اس لیے کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ اس نے نہایت محنت سے کپڑے پر یہ نقشہ بنایا اور اس کی آرزو تھی کہ یہ نقشہ خود قائد اعظم کی خدمت میں پیش کرے۔ قائد دورہ کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے جہاں یہ لڑکی رہتی تھی تو اس کا باپ قائد کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ درخواست کی کہ وہ کچھ وقت نکال کر ان کے گھر چلے، جہاں لڑکی یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہے، کیونکہ خاندانی روایات کے تحت وہ جلسے میں نہیں آ سکتی۔ قائد اعظم نے باوجود مصروفیت کے اس لڑکی کی درخواست کو منظور کیا، اس کے گھر گئے اور وہاں اس کے ہاتھ سے یہ تحفہ قبول کیا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ جب قائد نے یہ نقشہ وائسرائے کو دکھایا تو بنانے والے کی دستکاری کی تعریف کرنے لگا۔ قائد اعظم نے جب اس لڑکی کی عمر بتائی اور اس کی گھریلو زندگی کا حال سنایا تو بہت تعجب ہوا۔ اس پر قائد اعظم نے وائسرائے سے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ وہ پاکستان مانگیں؟ حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ یہ خیال نوجوان طبقے کے رگوں پے میں سرایت کر گیا ہے، اور میں جب اس پر زور دیتا ہوں تو فقط اپنی قوم کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہوں۔ ملک برکت علی ایڈوکیٹ بابائے قوم کے جانثار کارکنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے صاحبزادے ملک افتخار علی نے ناقابل فراموش یادیں کے عنوان سے قائد کے ساتھ ملاقاتوں کا حال قلم بند کیا ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں قائد کی آمد پر میرے والد مرحوم کی طرف سے ایک ٹی پارٹی دی گئی، جس میں قائد اعظم کے سامنے وہ کیک رکھا گیا جو ہندوستان کے نقشے کے مطابق بنایا گیا تھا، اور اس میں پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقوں کا رنگ سبز تھا۔ جب بابائے قوم نے کیک کاٹا تو بڑی احتیاط سے کیک کا سبز حصہ الگ کر دیا اور اس کام میں کافی وقت لگایا، کیونکہ وہ مجوزہ سرحد کے عین اوپر چھری رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ کیک کاٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا، حضور ذرا سا اور کاٹ دیجئے۔ قائد نے کہا، میں اس طرح کا تجاوز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنا ایک انچ چھوڑیں گے، نہ دوسروں کا ایک انچ لیں گے۔ یہی ہماری پہچان اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ملک افتخار علی نے ایک اور واقعے میں قلم بند کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بابائے قوم سے میری ملاقات 1944 میں سری نگر میں ہوئی، جہاں وہ جھیل ڈیل میں ایک ہاؤس بوٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قائد نے مجھے اگلے دن 1:45 کا وقت دیا۔ بدقسمتی سے مجھے جھیل ڈیل کے دوسرے کنارے پہنچنے کے لیے کشتی پر وقت نہ مل سکی اور میں قائد کے ہاؤس بوٹ میں پہنچا تو 1 بج چکا تھا۔ قائد بوٹ کے زینے سے اتر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا، تم 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہو۔ مسلمان قوم کو وقت کی پابندی سیکھنی چاہیے۔ پھر مجھے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا کہ کیا تم نے آج صبح کا اخبار پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آج کل آرام کر رہا ہوں، اس لیے شام کو اخبار پڑھتا ہوں۔ قائد بولے، اخبار ہمیشہ صبح سویرے پڑھا کرو تاکہ تمہیں سب سے پہلے تمام حالات کا علم ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ شام کو اخبار پڑھنے سے کیا فائدہ؟ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس 2 مارچ 1941 میں انہوں نے کہا، جو لوگ طاقتور اور مضبوط ہوں اور جنہوں نے خود پر اعتماد کرنا سیکھ لیا ہو، انہیں فالتو قسم کی دھمکیاں اور غیر ضروری جوشیلی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہندوستان کے انتہائی پیچیدہ مسئلے کا واحد اور بہترین حل قیام پاکستان ہے۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن 2 مارچ 1941 کو کہا، ہم اقلیت نہیں ایک قوم ہے، اور ایک قوم کو رہنے کے لیے ایک علاقہ چاہیے۔ محض یہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں؟ قوم ہوا میں نہیں رہ سکتی، وہ زمین پر رہتی ہے، اور اس زمین پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قوم کو مخصوص علاقے میں آزاد مملکت چاہیے، اور آپ یہی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 2 نومبر 1941 میں قائد نے فرمایا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تقریباً 1000 سال سے ہندوؤں نے کسی ملک کے کسی قابل ذکر حصے پر حکومت نہیں کی۔ تجویز کی روح سے 3/4 ہندوستان ہندوؤں کو دیا جا رہا ہے، جہاں وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے اپیل کی کہ وہ حریص نہ بنیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیرا پھیری سے سارے ملک کو ہتھیار لینا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، تم 3/4 لے لو اور ہمارے 1/4 پر حسد نہ کرو۔ ہمیں اسلامی تاریخ کی روشنی میں اپنی روایات، اپنی ثقافت اور اپنی زبان کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے دو، اور تم بھی اپنے صوبوں میں ایسا ہی کرو۔ اجلاس مسلم لیگ کراچی 1934 میں ایک تقریب میں آپ نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہو گئے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جلسہ عام دہلی 6 نومبر 1947 میں قائد نے فرمایا، ہمیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ کیا آپ نے اپنے گھر کی حالت درست کر لی ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں یہی سنتا ہوں، اے قائد اعظم، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ میں کہتا ہوں، قائد اعظم ہرگز حکم دینے کے لیے تیار نہیں جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کا خون جو بہے گا وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اگر میں یہ یقین کیے بغیر مسلمانوں کو حکم دوں تو میں آپ کے لشکر کا جنرل نہیں بلکہ مجرم ہوں گا۔ مسلمانوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے 11 نومبر 1946 کو قائد نے کہا، ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے بہادر، ایماندار اور سچے مسلمان ہیں۔ پاکستان میں غیر مسلم اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت خود مسلمانوں سے بڑھ کر پائیں گے۔ اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں پر جو ظلم توڑے گئے ہیں، جو بے گناہ مسلمان شہید کیے گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، یا جن کا مال و اسباب لوٹا گیا ہے، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جنگ آزادی اور پاکستان کے لیے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ایم ایس ایف کے ایک اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے فرمایا،
کسی قوم کو ایک مملکت کا حکمران اور ملک چلانے کے قابل بنانے کے لیے کم از کم 3 بڑے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ستون تعلیم۔ تعلیم کے بغیر آپ بالکل ویسے ہی حالت میں ہوں گے جیسے کہ رات کے وقت اس پنڈال کے اندھیرے میں تھی۔ تعلیم کے ساتھ آپ اس حالت میں ہوں گے جیسے کہ اب دن کے اس چکا چوندھ اجالے میں ہیں۔ دوسرا، کوئی قوم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی جب تک وہ کاروبار، تجارت اور صنعت و حرفت کے میدان میں معاشی طور پر مستحکم نہ ہو۔ اور تیسرے، جب آپ تعلیم کے ذریعے علم کی روشنی حاصل کر لیں اور جب آپ معاشی، تجارتی اور صنعتی اعتبار سے خود کو مضبوط اور مستحکم کر لیں تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے، یعنی بیرونی جارحیت سے بچاؤ اور اندرونی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوشش۔